دیکھ تیرا بادشاہ حلیمی سے تیرے پاس آتا ہے۔ پہلی تلاوت زکریا نبی کی کتاب 9واں باب 9ویں سے 10ویں آیت تک۔ خداوند فرماتا ہے، اے بیٹی صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے بیٹی یروشلم خوشی سے للکار۔ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق اور مخلص ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ گدھی کے بچے پر سوار ہے۔ وہ افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے نابود کر دے گا اور کمان جنگ توڑ دی جائے گی، اور وہ قوموں کو سلامتی کا مژدہ دے گا، اور سمندر سے سمندر تک اور اس کی سلطنت دریائے فرات سے انتہائے زمین تک ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ زبور 144 پہلی سے دوسری، 8ویں سے 11ویں اور 13ویں سے 14ویں آیات۔ جماعتی جواب: اے خدا میرے بادشاہ، میں عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ اے میرے خدا بادشاہ، میں تیری تعریف کروں گا۔ میں عبدالآباد تک تیرے نام کو مبارک کہتا رہوں گا، میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تک تیرے نام کی حمد کرتا رہوں گا۔ جماعتی جواب: اے خدا میرے بادشاہ، میں عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے۔ خداوند سب پر کریم ہے اور اپنی تمام مصنوعات پر مہربان ہے۔ جماعتی جواب: اے خدا میرے بادشاہ، میں عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ اے خداوند، تیری تمام مصنوعات تیرا شکر کریں اور تیرے مقدسین تجھے مبارک کہیں، وہ تیری سلطنت کی شوکت کی بات کریں اور تیری قدرت کا ذکر کریں۔ جماعتی جواب: اے خدا میرے بادشاہ، میں عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ خداوند اپنے تمام اقوال کا سچا ہے اور اپنے تمام اعمال میں نیک ہے۔ خداوند سب گرنے والوں کو تھامتا ہے اور سب جھکے ہوئوں کو سیدھا کرتا ہے۔ جماعتی جواب: اے خدا میرے بادشاہ، میں عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا، آمین۔ اگر تم روح سے بشریت کے کاموں کو مارو گے تو زندہ رہو گے۔ دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 8 باب 9ویں آیت اور 11ویں سے 13ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، تم بشری نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرط یہ کہ روح خدا تم میں بسا ہوا ہو، مگر جس پہ روح مسیح نہیں وہ اس کا نہیں۔ پھر اگر یسوع کو مردوں میں سے زندہ کرنے والے کا روح تم میں بسا ہوا ہے تو مسیح یسوع کو مردوں میں سے زندہ کرنے والا تمہارے فانی بدنوں کو بھی اس روح کے ذریعے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ بس اے بھائیو، ہم بشریت کے قرض دار نہیں کہ بشریت کے طور پر زندگی بسر کریں، کیونکہ اگر تم بشریت کے طور پر زندگی گزارو گے تو مرو گے، لیکن اگر روح سے بشریت کے کاموں کو مارو گے تو زندہ رہو گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اے باپ، آسمان اور زمین کی خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے بادشاہی کے راز چھوٹوں پر ظاہر کیے ہیں۔ ہاللویا۔
میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 11ویں باب کی 25ویں سے 30ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت یسوع کہنے لگا کہ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ اے سب تھکے ماندوں اور بوجھ سے دبے ہوئو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوہ اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوہ نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔